لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من قرأ القرآن وتدبر فيه فإنه لا يضل ولا يشقى، ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ قوله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: يا رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. اللہ رب العزت کی بے شمار تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام سید الانبیاء و بشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا پر، اس کے بعد آج کی مبارک رات میں جامع ستاریہ اسلامیہ اور جامع امام ابن تیمیہ میں مولانا حافظ قاری جاسم ادریس سلفی اور مولانا اسامہ شاہد نے قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل تراویح میں مکمل فرمائی، اور ہم نے اور آپ نے تراویح کی نماز ادا کی. یہ ایک مستقل عبادت تھی، لیکن قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا تراویح میں قیام کرنا اور پڑھنا اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے، لیکن اس سے بڑھ کر جو چیز ہم سے مطلوب ہے وہ ہے قرآن کا سمجھنا اور عمل. قرآن کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی مشہور مفسر قرآن ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء پر جتنی کتابیں وحی کے ذریعے نازل فرمائیں، قرآن ان کا نچوڑ ہے. تو جو قرآن پر کلام الہی کی حیثیت سے ایمان لاتا ہے، اس نے گویا ساری نازل شدہ وحیوں کا بھی اقرار اور اعتراف کر لیا. قرآن اپنے اندر کیا رکھتا ہے؟ یہ 30 سپارے، 7 منزلیں، 114 سورتیں، 540 رکوع، 6666 آیتیں، 84,430 کلمات، 1000 اللہ کے وعدے اور 1000 وحی کے پیغام
اور 1000 اوامر اور 1000 نہیں کی آیات اور 1000 مثالیں اور 1000 قصص اور 250 حلال شدہ چیزوں کا بیان اور 25 حرام چیزوں کا بیان اور 100 تسبیح کلمات اور 66 متفرقہ آیات ہم نے سماعت فرمائی ہے۔ قرآن پاک کی آج کی مجلس میں جو سب سے پہلے آیت تلاوت کی گئی سورہ بنی اسرائیل، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تمہیں ایسے راستے کی رہنمائی کرتا ہے جس کا بدل نہیں۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ اس کو کلام الہی سمجھ کر عمل کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اور یہ ارشاد گرامی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے اس کتاب میں تمہارے لیے وہ کچھ اتارا ہے جو تمہاری تمام بیماریوں کا علاج اور تمام پریشانیوں کی راحت ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام سچا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کلام کے کلام الہی ہونے میں شک نہ کرنا، یہ تو متقیوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ رہنمائی تلاوت کرنے سے نہیں آتی، رہنمائی تراویح میں قرآن سننے سے نہیں آتی، رہنمائی قرآن کو سمجھنے سے آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ تلاوت ایک الگ عمل ہے جس کا ثواب ہے، سماعت ایک الگ عمل ہے جس کا ثواب ہے، لیکن جو چیز ہمیں فائدہ دے گی وہ تلاوت اور سماعت کے بعد فہم اور ادراک حاصل کرنے کے بعد عمل کی راہیں جب کھولے گی اور ہم جب بعمل بنیں گے تو پھر ہماری دنیا اور آخرت تیار ہوگی۔ اور اس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا تھا کہ من قرأ القرآن وتدبر فیہ فإنه لا يضل ولا يشقى، جس نے قرآن کو غور سے پڑھا اور اس میں تدبر اور حکمت کو سمجھا تو وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں ناکامیاب ہوگا۔ تم نے میری بات کی دلیل سمجھنی ہے تو قرآن کی اس آیت کو پڑھ لو جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو پس پش ڈال دیا، قرآن کو طوطے کی طرح پڑھا، قرآن کو حفظ بھی کر لیا، لیکن اس کو نہ تو فہم کرا، نہ ادراک کرا، نہ عمل کرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کو زندگی میں تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قیامت کے دن۔ تو کہے گا مولا دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں کہاں چلی گئی، مجھے اندھا کیوں؟ جواب ملے گا ہم نے اپنا کلام، اپنی کتاب تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا تھا، تم نے اس کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کری۔ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى، جس طرح تم نے اس کتاب کو پس
رمضان میں لپیٹا اور تاخ پر رکھ دیا. رمضان آیا تو تلاوت کر دیا, رمضان کے بعد بھول گئے. تو جس طرح تم نے قرآن کو بھلا دیا تھا, اس طرح آج ہم تم کو بھلا دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہہ دینا کہ ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بالآخرین, اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ قوموں کو عزت و فراوانی عطا فرمائے گا جو اس قرآن پر عمل کے لیے کوشاں رہیں گے. اور کسی قرآن کی وجہ سے کہ قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن کو بھلا دیا, قرآن کو سیکھنے کا عمل نہیں کرا, پھر ہم بھی انہیں برباد کر دیں گے, ذلیل کر دیں گے. حضرت اسلام یوں تو قرآن کے بہت سے حقوق ہیں, لیکن بنیادی حقوق میں سب سے پہلے اس کو اللہ کی کتاب اور وہی سمجھ کر ایمان لانا. نمبر 2, اس کی تلاوت مفاہیم کے ساتھ پڑھنا. نمبر 3, اس پر عمل پیدا ہونے کے لیے محنت کرنا, سیکھنا. اور نمبر 4, اس کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم خود اگر اس کو نہیں سمجھیں گے, بالکل چھوٹی سی نصیحت, چھوٹی سی, ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. آپ ان 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے اور 30 منٹ, 23 گھنٹے اور 30 منٹ اپنے لیے رکھ لیں. آدھا گھنٹہ یا 30 منٹ اللہ کی کتاب کے لیے مخصوص کر لیں. کس طرح؟ یہ اپنے اوپر واجب کر لیں. میں نے ناشتہ کرا ہے, دکان جا رہا ہوں, فیکٹری جا رہا ہوں, بزنس کے لیے جا رہا ہوں, نوکری کے لیے جا رہا ہوں, کام کے لیے جا رہا ہوں, پہلے ایک صفحہ قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھنے چلے گئے. اور اس روٹین کو سال کے 12 مہینے میں اپلائی کریں. ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایمانداری کے ساتھ اللہ کی کتاب کو آدھا گھنٹہ دینے کا اللہ سے وعدہ کر لیا اور اس روٹین کو جاری رکھا, تو آپ نے ایک سال میں 365 صفحے پڑھ لیے. پھر دوسرے سال اسی ترتیب سے آپ قرآن پاک کو ایک صفحہ روزانہ پڑھنے میں لگ گئے. اس کا نتیجہ ایک تو اللہ کے اس کلام سے اپنے دن کو شروع کرنے کے نتیجے میں جو برکتیں, جو رحمتیں اور اللہ کا جو فضل آپ پر اترے گا, اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں. پھر فہم اور ادراک کے نتیجے میں آپ کے اندر جو تبدیلیاں آنا شروع ہوں گی, اس لیے کہ یہ قرآن برائیوں سے روکتا ہے, اچھائیوں کی نصیحت کرتا ہے, جہنم سے ڈراتا ہے, جنت کے میوے اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کا شوق دلاتا ہے, اللہ کا وعدہ آپ کو یاد دلاتا ہے, قبر کے حالات کو آپ کو بتاتا ہے, وہاں کی سختی کو آپ کو دلاتا ہے, اور آپ کے دنیاوی معاملات میں آپ کی اصلاح. سبحان اللہ, باقی کیا رہ گیا؟
لہذا آج ليلۃ القدر میں قرآن پاک کو پوری تراویح میں سننے کے بعد اللہ سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو ضرور آدھا گھنٹہ دیں گے، اور یہ ابتدا ہوگی۔ پھر جب آپ اس آدھے گھنٹے کے نتیجے میں پورے سال اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو بلا شبہ آپ کے اندر وہ شوق اور ذوق اور تفسیر اور تحریر اور پیدا ہوگی کہ میں اب معلوم کروں اس آیت کا معنی میں نے پڑھ تو لیا ہے لیکن اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا۔ فصل والا ذکر ان کو تم لا رہی اہل علم سے رجوع کریں گے، لہٰذا آپ کا علم بڑھے گا، کتاب سے محبت بڑھے گی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ قیامت کے دن روزہ قرآن اپنے پڑھنے والے اور روزے رات کے بارے میں سفارش کریں کہ مولا یہ بھوکا رہا تیرے کہنے پر، یہ بیوی سے دور نہ رہا، شہوت کو ترک کرا تیرے کہنے پر، میں اس کا ساتھی تھا، آج میں اپنے ساتھی کو جہنم میں نکال دوں گا۔ قرآن کہے گا مولا یہ سارا سال تیری کتاب کی تلاوت کرتا رہا، یہ تو میرا دوست تھا، میرا ساتھی تھا، اس کے گناہ ضرور ہیں، اس کی خطائیں ضرور ہیں، لیکن یہ تیری کتاب کا شہدائی ہے، اس نے وقت دیا تھا، اس نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس نے اس پر عمل کرنے کے لیے پوری دعوت، مولا آج میں اپنے ساتھی کو جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کو فرمانا کہ الصیام والقرآن یشفعان فیشفعان، سفارش کریں گے تو اللہ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا، اور قرآن کی سفارش کے نتیجے میں جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ نصیب ہوگا۔ میرے بھائی، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ تو ہمارے گھر میں ہے، ہمارے پاس ہے، ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے، تراویح ضرور پڑھیں گے، تلاوتیں ضرور کریں گے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی وقت ضرور نکالیں، اس لیے کہ ہماری دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے دار و مدار قرآن پاک کو سمجھ پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ جو دوسری آیت میں نے تلاوت کی تھی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن پاک میں تمہارے لیے وہ کچھ اتارا ہے جو تمہاری ساری بیماریوں کا علاج اور ساری تکلیفوں کے لیے راحت۔ میں نے مفتی صاحب سے کہہ دیا تھا کہ میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ، اس لیے کہ خیر الکلام ما قل وطل، بہترین اچھی بات وہ ہوتی ہے جو مدلل ہو اور مختصر ہو اور سمجھ میں آ جائے اور عمل کے لیے راستے کھل جائے۔ چند باتیں جلدی جلدی گنواتا ہوں۔ قرآن پاک کھولیے، سب سے پہلے صفحے میں آپ کو سورہ فاتحہ ملے گی۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، میرے والد مرحوم جن کے نام پر یہ ادارہ ہے جامعہ ستاریہ، انہوں نے تفسیر سورہ فاتحہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے 250 صفحے پر۔ اس سورت کی تفسیر 250 صفحے آپ پڑھیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ ایک سورت اتنے فائدے، تو پورے قرآن کے کتنے فائدے ہوں گے؟ اور یہ وہ سورت ہے جس کے حضرت الامام مولانا عبدالستار دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث سے 30 نام گنوائے ہیں۔ اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، اس کا نام سبع مثانی بھی ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے، اس کا نام جس کسی پر کامل یقین کے ساتھ اس سورت کو پڑھ کر دم کر دیا جائے، بیماری گئی۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام فیل ہو جائے، بیماری گئی۔ لیکن تاثیر کس طرح ہوتی ہے؟
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک عورت اپنی بچی کو لے کر آئی کہ جن رات کو آتا ہے بڑا تنگ کرتا ہے اس کو، کسی کو گھر میں نہیں سونا دیتا، اتنا شور بجاتا ہے یہ۔ آپ نے فرمایا سن رہی، خلق خدا کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے، آئندہ سے میں نہ سنوں کہ اس بچی پر کسی نے کچھ ہاتھ رکھا ہے۔ بچی کو لگی ٹھیک ہو گئی، جن نہیں آیا۔ امام صاحب کا انتقال ہوتا ہے، جن دوبارہ اس بچی کو آن کے تنگ کرنے لگتا ہے، بچی کو لے کر آتی ہے دمشق کی جامع مسجد میں کہ جی امام صاحب کے نائب کون ہے؟ کہ جی فلاں ہے۔ کہا جی اس کو جن آتا ہے؟ کہا خبیث شیطان ملعون نالائق، بچے کو دیکھ کر جن نے اٹھا کر ایک تھپڑ مارا ہمارے صاحب کو، گڈے کھا کے وہاں جا کر گرے۔ کہا جو تقویٰ اور طہارت امام ابن تیمیہ میں تھا، نہ تمہاری زبان میں وہ نفاست ہے نہ تمہارے اندر وہ تقویٰ ہے، تم میرے مقابلے کیا کرو گے؟ تو پتہ چلا قرآن اپنی جگہ صحیح ہے، قرآن کی طاقت کی اپنی کا برحق ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا کہ کتاب الشفا، سورۃ الشفا، یہ سورۃ الشفا جو پڑھ کے دم کر دے بیماری کبھی نہیں رک سکتی، لیکن اس کے لیے پہلے متقی بننا اور اللہ کا بندہ بننے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ، حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، کچھ لوگوں نے آ کر بتایا کہ جو مدینے میں پہلوان ہے عامر بن مادی کرم، اس کی تلوار لوہے کی 10 ٹوپیاں اوپر نیچے رکھ کے وہ جو تلوار مارتا ہے تو کاٹتی چلی جاتی ہیں، 10 ٹکڑے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر بڑے جلالی آدمی تھے اور بڑے کیا باتیں کرتے ہو ادھر ایسی قسم کی، 10 ٹوپیاں جاؤ وہ تلوار لے کر آؤ میرے پاس۔ کئی تلوار لائے، حضرت عمر نے مارا تو 2 ٹوپیاں بھی نہیں کٹی، اس سے ہو گئے یہ حکایت نہیں کیوں پھیلا رہے ہو؟ بلاؤ اس آدمی کو کہ جسے لوگوں کو ڈرتا ہوا آیا، کہا بھائی لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں نے تجربہ کرا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا میرے مومنین ٹوپیاں رکھیے، تلوار مجھے دیجیے۔ اس نے گھما کر جب سرب ماری تو اوپر سے نیچے تک ساری ٹوپیاں لوہے کی کٹتی چلی گئی۔ کہا امیر المومنین آپ نے میری تلوار منگائی تھی، میرا باپ نے منگایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ تلوار کی کاٹ اپنی جگہ ہے لیکن اس کو چلانے والا بازو بھی چاہیے۔ بالکل اسی طرح سورہ فاتحہ نبی کا فرمان کہ سورہ شفا ہے اور اس کے پڑھنے سے بیماری نکل جاتی۔ یہ تجربہ ہمیں میرے چچا مولانا عبد القہار رحمۃ اللہ علیہ، بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کو لے کر محمد بچے میں دم کرانے کے لیے آئی تھی، 3 دن بلاتے تھے، دم کرتے تھے، چوتھے دن بچہ بیمار نہیں ہوتا تھا، عورت نہیں آتی تھی۔ اور اب بھی کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں جو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں اور بیمار شفایاب ہوتے ہیں۔ آگے چلیے، سورہ بقرہ ابھی ختم نہیں ہوگی تو آیت الکرسی ایک آیت آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ جو اس سورت کو رات کو پڑھ لے تو صبح تک اللہ کی عبادت میں آ جاتا ہے، اور صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ کی عبادت میں آ جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا مشہور واقعہ کہ اللہ کے رسول نے رمضان میں زکوٰۃ کی کھجوروں کے بوریاں آئیں تو مسجد کے شہر میں ڈھیر لگ گیا، تو آپ فرمایا بھائی 4 دیواری تو ہے نہیں، دروازہ تو ہے نہیں، ذرا دھیان کرنا رات کو چوری نہ ہو جائے۔ وہ ڈنڈا لے کر بیٹھ گئے۔ ایک
چور آیا اپنی بوری بھر پکڑ لیا. اس کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں گا, تیرا ہاتھ میں تم مال کا بات ہوں. بچے بھوکے تھے, مجبوری تھی, غلطی ہو گئی, صوفی صاحب آپ کے تو آئندہ نہیں آؤں گا. کہا پکی بات نہیں. صبح اللہ کے رسول نے پوچھا ماں بارو اسیر باریا, رات کے پکڑے ہوئے چور کا کیا ہوا؟ کیا رسول اللہ رو رہا تھا اور ایسے میں نے رحم کا کے چھوڑ دیا. کہا دھیان کرنا پھر آئے گا. وہ واقعی میں پھر آیا, پکڑ لیا, اب نہیں چھوڑ. پیر پکڑ لیے, رو دیا کہ بس 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 اب نہیں آؤں گا, چھوڑ دو. دوبارہ چھوڑ دیا. آپ نے پوچھا, کہا بہت رو رہا تھا, میں تیسرے دن پھر آیا. کہا اب تو ایسی کی تیسی تھے. کہا صوفی صاحب تمہیں ایک ایسا نسخہ بتا دو کہ جو تم پڑھ کر اپنے مال پر پھوٹ مار دو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چرا نہ سکے, اس میں نقصان نہ آئے, اس میں آگ نہ لگے, اس میں کیڑے نہ پڑے, وقت برباد نہ. کہا اتنا طاقتور نسخہ کیا؟ کہ وہ کیا ہے؟ کہا آیت الکرسی. اللہ کے رسول نے صبح پوچھا تو کہا وہ ایسی بات کہہ کر گیا ہے میں تو حیران رہ گیا. کہا سن, صدقہ وہو کذوب, بات اس نے صحیح کہی ہے کہ آیت الکرسی میں یہ طاقت ہے کہ جو پڑھ کر بات پر پھونک دے تو انشاءاللہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے, چاہے اپنی نفس ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے پیسہ ہو. لیکن وہ جھوٹا تھا, وہ شیطان تھا جو تنگ کرنے آیا تھا. آیت الکرسی سے آگے چلے آپ, سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے, اس کی آخری دعائیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں, وحی دی. تو ابھی جانے کے لیے اٹھے نہیں تھے تو اچانک آسمان میں بہت بڑا دھماکہ ہوا. جبرائیل بھی حیران, آپ بھی حیران. اوپر دیکھا تو یا رسول اللہ آسمان کا ایک نیا دروازہ کھلا ہے, اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا, اور جو فرشتہ آ رہا ہے وہ کبھی زمین پر نہیں آیا, پہلی دفعہ آ رہا ہے, اللہ خیر کرے. آیا اللہ کے کہا اللہ کی ذات آپ پر سلام بھیجتی ہے اور آپ کو دو نور دیے ہیں, ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دعائیں دی. جو ان کو پڑھنے گا کا فتح اس کے لیے کافی, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. ابھی تو پورا قرآن پڑھا ہے فائدہ اٹھانے کے لیے. خالی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی دو آیتوں کے بارے میں یہ حدیث صحیح بخاری کی موجود ہے. رضا اسلام آگے چلیں. 15ویں پارے میں سورہ کہف آتی ہے. یہ آپ کی کراچی کا واقعہ ہے. 2 سال قبل مفتی تقی عثمانی دارالعلوم کراچی سے نکلے, یہ بیت المکرم میں جمعہ پڑھانے کے تشریف لا رہے تھے. نیبا کے پاس پہنچے تو چاروں طرف سے گولیاں چلی. بھتیجا تھا وہ بھی شہید ہو گیا, ڈرائیور بھی گولی لگی, وہ اور ان کی بیوی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی گولی لگی. اخبار والوں نے کہا یہ کیا, ڈرائیور کو بھی گولی لگی, بھتیجا بھی انتقال کر, آپ کو مارنے آئے تھے, آپ کو کچھ ہوا نہیں. کہا مجھے کچھ پتہ نہیں, میں تو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہوں اور اس وقت سورہ کہف پڑھ رہا تھا, اللہ نے میری عبادت ہو گئی. آپ کہیں گے مولوی لوگ پرانے قصے سناتے رہتے ہیں. قرآن پاک اپنی فضیلت اور اپنی فضیلت قیامت تک دکھاتا رہے گا. یہ تو چند باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اسی طرح سورہ اخلاص, معاوضتیں, اللہ کے رسول پر جادو ہوا تو ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر ہی اس جادو کا ازالہ کیا گیا, وغیرہ 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 وغیرہ. بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم اور آپ کیوں اللہ کی اس کتاب سے استفادہ کرنے کی نیت نہیں کر رہے, ہمت نہیں کر رہے, کہ کسی اور کے لیے
ہمارے لیے جو قرآن پاک کی برکتیں اور رحمتیں دنیا میں مشہور ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے، اور جب تک دل زندہ ہوتا ہے انسان زندہ ہوتا ہے، اور جب دل مر جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین بعض علماء کے اقوال کے نتیجے میں، اسی طرح دیگر سور اور آیات کی فضیلت بے شمار ہے، فقط میں لمبا نہیں لوں گا ہرگز بھی، صرف اشارہ کرتا چلا جا رہا ہوں کہ آپ اللہ کی اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ سے وعدہ کریں کہ 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اپنے لیے رکھ لیں، آدھا گھنٹہ اللہ کی کتاب کو دیں اور ترجمے کے ساتھ ایک صفحہ روزانہ پڑھیں اور اس تسلسل کو باقاعدہ جاری رکھیں، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ فہم قرآن، درس قرآن، تلاوت قرآن اور عمل قرآن سب کچھ آپ کے اندر پیدا ہوگا، اور اس کے فوائد اور نتائج قرآن پاک کی اس صورت کی تصدیق میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے اس قرآن میں اتارا ہے تمہارے لیے تمام بیماریوں کا علاج اور تمام پریشانیوں کے لیے راحت۔ آج کتنے لوگ بیمار ہیں، اسپتال بھرے پڑے ہیں، آج کتنے لوگ یہاں پرچے لکھ کے جو ہے گنتے تھے، دعا کرتے فلاں بیمار ہے بیمار ہے، بھائی اللہ کا کلام تمہارے گھر میں ہے، اللہ کا کلام تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے والد صاحب سے دعا کراؤ، اہل ایمان کی دعائیں دوسرے کے حق میں مفید ہے کوئی شک، لیکن آپ خود بھی یہ معرفت حاصل کریں کہ قرآن پاک کی یوٹیلائزیشن، قرآن پاک کا استعمال، قرآن پاک کا استفادہ اور قرآن پاک کو اپنے لیے مفید بنانے کے لیے کون سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کے فہم اور ادراک کو پیدا کریں اور اس کے لیے وقت دیں، اور یہ وقت آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ کا نہیں ہے، سال کے 12 مہینوں کا۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں اور آپ کو اللہ کی اس کتاب سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمیں اور آپ کو اس کتاب سے جوڑ کر ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اور ہمارے لیے وہ سارے کام آسان کر دے جو اللہ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے بلاغت یسر القرآن عن الذکر فہل من مدکر، ہم نے تو قرآن کو سمجھنا آسان کیا ہے کوئی عقل لے کر آنے والا؟ عقل کو استعمال کیجیے، وقت دیجیے، قرآن سے جڑیے، تسلسل پیدا کیجیے، اور روزانہ آدھے گھنٹے کا وقت اس کتاب کو دیجیے، اور نتیجہ دیکھیے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک انشاءاللہ آج کے بعد سے اس طریقے کار کو اپنانے کے نتیجے میں جو انقلاب آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ کی منہ سے مجھ گناہگار کے لیے دعائیں نکلیں گی کہ مولوی صاحب نے نسخہ بتایا اور ہم نے اس پر عمل کرا، تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، رسالت یہ ہے، نبوت یہ ہے، جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، اچھائی یہ ہے، برائی یہ ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ سب قرآن بتا رہا ہے۔ مولا کریم ہمارے اور آپ کے لیے اس کتاب کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا کر ہمیں اس کتاب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، وصلی اللہ تعالی وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔